الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جرابوں پہ مسح کرنے کا حکم، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے چمڑے کے موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے لگے تو وہ پاؤں دھونے کی بجائے اپنے پاؤں پہ چڑھے ہوئے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اون کی بنی ہوئی جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں پہ اور جوتوں پہ مسح کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور جناب ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور انہوں نے اون کی جرابوں پہ مسح کیا، تو میں نے کہا تمسح علیہما، کیا آپ اون کی جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ جناب انس بن مالک نے کہا انہما خفان، یہ بھی تو موزے ہی ہیں، ولکن من صوف، لیکن یہ ذرا اون کے ہیں۔ اس روایت کو امام دولابی نے اپنی کتاب الکنہ میں روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو کہ عربی زبان کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چمڑے سے جو بنے ہوں وہ بھی موزے ہیں اور جو اون کے ہوں وہ بھی موزے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا ثبوت بہت سے صحابہ کرام سے ملتا ہے، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے جرابوں پہ مسح کرنے سے روکا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو صحابہ کرام کا موقف اپنا لینا چاہیے، جبکہ وہ حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے ان میں سے ایک ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق ہیں، پھر ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَمَسَحَ